تدریس زبان کے اصول. عزیز طلبہ، آج اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہم ایک بڑے دلچسپ اصول کی بات کریں گے، اور وہ ہے منطقی کی بجائے نفسیاتی طریقہ. یعنی آپ منطقی طریقہ اختیار کرنے کی بجائے جو آپ کو رول یا فار دیٹ میٹر لا آپ کو جو کہتا ہے، آپ اس کی بجائے آپ نفسیاتی حربہ استعمال کریں. اب ظاہر ہے کہ نفسیاتی کیا ہے اور منطقی کیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں دونوں کو الگ الگ پہلے دیکھنا ہوگا. اب منطقی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ منطقی طریقہ یہ کہتا ہے عزیز طلبہ کہ سب سے پہلے ہم الف بے پے تے ٹے سے یعنی حروف تہجی سکھائیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو آواز کی ضرورت ہے، کیونکہ آواز سے ہی بعضاں حروف، لفظ، جملے وغیرہ بنتے ہیں. پھر اس کے بعد منطقی طریقہ یہ کہتا ہے کہ پھر اعراب سکھائے جائیں، کیونکہ صرف آواز سے بات نہیں بنتی، ہم تلفظ کے لیے مختلف اعراب کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. سو اب، جب، تب، اس سکھا کر ہم یعنی زبر زیر پیش کا علم بچے کو دیں. پھر اس کے بعد وہ حروف سکھائیں جن میں لفظ ٹوٹتے نہیں ہیں، لفظ ٹوٹے بغیر آتے ہیں. مکمل حروف جو آ رہے ہیں، حروف تہجی جو آپ نے سکھائے ہیں وہ پورے آ رہے ہیں. مثلا عام، اس میں الف مدہ اور میم پورا مکمل آئے گا. آگ، آرا، دن وغیرہ، یعنی وہ حروف سکھائے جائیں، وہ الفاظ سکھائے جائیں جن میں آنے والے حروف ٹوٹے نہ. اس کے بعد منطقی طریقہ یہ کہتا ہے کہ پھر بعد میں آپ وہ الفاظ سکھائیں جن میں حروف ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہیں، مخلوط ہوتے ہیں. مثلا بابا، باجا، انار یا ایسی صورتیں. ظاہر ہے کہ آپ نے جوائنٹ کرنا بچوں کو سکھایا، توڑ کے کس طرح سے حرف کو لکھا جائے گا آپ نے بچے کو بتایا. ویئر ایز نفسیاتی طریقہ جس کے متعلق سفارش کی جاتی ہے کہ ہمیں بچوں کی سطح پہ نفسیاتی طریقے کو اپنانا چاہیے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ترتیب میں مت پڑھیں، یعنی پہلے آواز پھر اعراب سازی وغیرہ اس چکر میں مت پڑھیں، بلکہ دیکھیں کہ بچے کی اٹریکشن کس چیز میں ہوتی ہے. تو کیونکہ بچے کی اٹریکشن دیکھنے میں ہوتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے تصویروں یا چند اشیاء کی مدد سے ہم بچوں کو جملے بنانا سکھائیں. مثلا سوال کرتے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پہ آئے گا، کیا ہے؟ یہ سیب ہے. بچے نے جب دیکھا، اسے سیب کو دیکھا، تو اسے پتا چل گیا کہ یہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اس کو ہم سیب کہتے ہیں. نیچرلی ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو گئی. پھر اس کے بعد جملوں کی مدد سے الفاظ یاد کروائے جاتے ہیں. مثلا یہ کیا ہے؟ یہ سیب ہے. پھر اس کے بعد آپ جملوں کا تجزیہ کر کے توڑ کے ان کو حروف کا مرحلہ آتا ہے، پھر آپ حروف سازی سکھاتے ہیں. سو نفسیاتی طریقہ منطقی طریقے سے کافی حد تک الٹ جاتا ہے، لیکن کیونکہ بچے کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے لہٰذا ہم اسے درست قرار دیتے ہیں. نفسیاتی طریقے کی عزیز طلبہ ایک خاص ترتیب ہوگی، ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، ایک خاص نہج ہوگی تو یہ کامیاب ہوگا. وہ کیا ہوگی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ نفسیاتی طریقے کی مجوزہ ترتیب یہ ہے کہ آپ معلوم سے نامعلوم کی طرف جائیں، کیونکہ جو بچے کو پتا ہے اس سے اس طرف کا سفر آسان ہے جو اسے نہیں پتا. پھر آسان سے مشکل کی طرف جائیں، جس چیز کو بچہ پہلے قبول کر رہا ہے اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. پھر اس کے بعد سادہ سے پیچیدہ، ظاہر ہے بچہ زیادہ کمپلیکسٹیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں سمجھ سکتا. پھر ٹھوس سے مجرد، وہ چیز جس کو آپ دکھا نہیں سکتے اس کے متعلق بتانا مشکل ہے، لہذا پہلے ٹھوس پھر مجرد. پھر اسی طرح سے معین سے غیر معین. ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ہم میٹا فزکس تک کا سفر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن آغاز اس کا یہیں سے ہوگا. پھر خاص سے عام، عام چیزوں کو ڈسٹنکٹیولی امتیازی طور پہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا پہلے خاص ہو پھر عام. پھر اس کے بعد کل سے اجزاء، یعنی آپ کو مجموعی طور پر ایک صورت نظر آ رہی ہے، پہلے آپ انسان کی تصویر بنا کے پھر اس کے پارٹس آف باڈی بعد ازاں سکھا سکتے ہیں. سو نفسیاتی طریقہ اگر آپ کی نیچر کے مطابق اگر آپ اختیار کریں گے منطق کے برعکس جاتے ہوئے بھی، تو وہ بچے کو بہتر انداز میں تدریس زبان کے حوالے سے مؤثر ہوگا، وہ زیادہ طریقہ کار یوں کہہ لیجئے کہ مبسوط تصور کیا جائے گا.